بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران امام ڈپٹی عظیم امام بارگاہ لکھنؤ کی دوسری مجلس دو جملوں پر ہو رہا ایک عظیم دعا کے تحت۔ اس سورے کے یہ کلمات ہیں جس کی پڑھنے کی تاکید ہے۔ بغیر اس سورے کے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ دوسرے کوئی سورے پڑھیں دوسری سوروں میں، لیکن الحم کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کی اتنی برکتیں بتائی گئیں، اتنے فائدے بتائے گئے، یہاں تک کہا کہ کسی بیمار کے اوپر 11 مرتبہ سورہ الحم کی تلاوت کر کے ورد کرو، پھونکو، تو اللہ اس کو مکمل صحت دے دیتا۔ الحم کا سورہ ایک برکتوں والا سورہ ہے، رحمتوں والا سورہ، اور یہ سورہ ولایت امیر المومنین کا بھی اعلان کرتا ہے۔ اس میں جب آپ کہتے ہیں صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، پھر صراط الذین انعمت جو ہے یہ وہ واقع غدیر کی طرف اشارہ ہے۔ آپ سمجھے میں کیا بولا؟ واقع غدیر کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں پہ جا کر ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا، اس کی طرف کہ پروردگار ہم کو ان کے راستے پہ قائم رکھنا جس پر تو نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا، اور نعمتیں تمام امیر المومنین کی ولایت کے اوپر ہی ہوئی تھی۔ ساری نعمتیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا سورہ الحم میں کہ تم اس طرح دعا مانگو کہ اللہ تو ہم کو ان کے راستے پہ رکھنا جن پر تو نے نعمتیں عطا کی۔ اور ادھر غدیر میں اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا۔ تو الحم کا سورہ سے موسٹ ریکمینڈڈ سورہ، کثرت سے تلاوت کرو، رزق کے لیے، بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، کچھ نہیں تو کم از کم تمہارا دل سے جو سٹرس ہے وہ ختم ہو جاتا۔ الحم کا سورہ اتنا بڑا، اس میں یہ آیت ہے، اس میں یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ دعا کبھی ڈائریکٹ نہیں مانگنا، اہل بیت کے وسیلے سے مانگنا، ڈائریکٹ مانگنے کی کوشش بھی نہیں کرنا، ہمیشہ معصومین کا واسطہ دے کر دعا مانگنا۔ جب تک تم معصومین کا واسطہ نہیں دو گے تمہاری دعاؤں میں اثر نہیں ہوگا۔ اثر چاہتے ہو، پاور چاہتے ہو، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زبان سے جملے نکلیں اور عرش الہی پہ جائے، تو بحق محمد و آل محمد بولو، اس کے بعد دعا مانگو، پھر دیکھو دعا میں اثر کیا دو۔ بہرحال میں بتاؤں گا کہ دعا ہماری رک رہی کیوں۔ پہلی چیز عبادت، کل میں نے کہا تھا کہ عبادت اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ہر وقت عبادت میں رہے۔ کیوں رہے عبادت میں ہر وقت؟ گناہ سے بچے گا۔ سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ گناہ کا ہے نا۔ گناہوں سے بچنا ہے تو اللہ کی عبادت میں رہو، کچھ نہیں کر سکتے وضو سے رہو، تمہارا جتنے لمحے تم وضو سے رہو گے اتنا عبادتوں میں جائے گا۔ تو عبادت اتنی ضروری ہے کہ ہر نبی نے عبادت کی دعا مانگو۔ آپ چھوٹی چیز مت سمجھو اس کو، کثرت سے دعا مانگنا کہ اللہ تو مجھے تیری عبادت کی توفیق عطا فرما۔ ایک بات بولو، اگر اللہ کبھی کسی بندے سے ناراض ہوتا تو اس سے سجدے کرنے کی توفیق کو سلب کر لیتا۔ آپ نے سن لیا، جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر سجدے ہم نہیں کریں تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ اب اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑی عبادت سجدہ ہے، یاد رکھو۔ اس کی بارگاہ میں جا کے سر جھکاؤ، اور یہ ضروری نہیں ہے آپ کو کہ آپ وضو سے رہو۔ وضو سے رہنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وضو سے نہیں بھی اور آپ کا دل یہ بول رہا کہ میں اللہ کو تھینکفل رہوں، اللہ کا شکریہ ادا کروں، تھینک یو بولو، اپنا سر کو جھکا دو۔ جب تک تم سر کو جھکاتے رہو گے نا، اللہ تمہاری عزتوں کو بڑھاتا رہے گا۔ دعا کرو کہ سر میں جھکاؤں اس کے سامنے اور وہ ہمارے سر کو اٹھائے۔ لوگوں کے سامنے سر مت اٹھاؤ، سر کا اٹھانا غرور اور تکبر کی نشانی ہے کہ میں سر اٹھا کے چل رہا ہوں۔ مومن کی پہچان بتائی گئی کہ نگاہوں کو نیچے کر کے چلو، سر کو جھکا کے چلو۔ تو سجدے کے لیے کہا گیا خدا نہ خواستہ اگر اللہ ناراض ہو جائے، آپ یہ ذہن میں مت رکھو کہ مجھ سے نہیں ہوتا ناراض، میں بڑا نیک ہوں، یہ نکالو ذہنوں سے۔ سجدہ کی دعا ہر وقت کرتے رہنا، یہ عبادتوں کی معراج بتائی گئی سجدہ،
نماز کی معراج سجدہ ہے کہ جب تم جا کے نیچے اپنی پیشانی کو رکھ کے کہتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پھر تمہارا سر ایسا اٹھتا ہے. آپ دیکھو 2 سجدوں کے بیچ میں اللہ نے استغفار بھی رکھا. آہستہ سن رہے آپ؟ 2 سجدوں کے بیچ میں استغفار ہے. کیوں ہے؟ پہلا سجدہ شکر کا ہے، فوراً اٹھ کے معافی مانگو. پھر دوسرا سجدہ پھر شکر کا کرو کہ اللہ نے تم کو توفیق دے دی. عبادتوں کی توفیق مانگو کہ پروردگار تو مجھے عبادت کی توفیق عطا فرما. اور جب اس لیے کہ ہمارا دل بول رہا کہ میں آج رات میں شب نماز پڑھوں، میں نہیں پڑھتا. میرا دل بول رہا کہ میں کسی کی مدد کروں، میں نہیں کرتا. دل بول رہا میرا کہ میری خواہش ہو رہی ہے کہ میں کوئی نیک کام کروں، مجھے توفیق ہی نہیں ہے. توفیق کی دعا مسلسل مانگنا کہ اللہ یو گیو می چانس، اللہ تو مجھے چانس دے کہ میں تیری عبادت کر سکوں. دوستو عبادت کے لیے اتنا آسان چیز رکھ دیا اللہ نے کہ تم کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کل بولا تھا وہ جملہ نہیں بول رہا. مومن کو دیکھ کے مسکرانا عبادت ہے نا. کسی کو بھی کسی کے ساتھ بھی کوئی اچھا کام کرو وہ اللہ و عبادت میں کاؤنٹ کرتا. کیوں؟ کتنا کریم ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو کاؤنٹ نہیں کر رہا، ہماری عبادتوں کو زیادہ کاؤنٹ کر رہا. کیوں؟ کہ عبادت کرتا جائے گا میرا بندہ نیک ہوتا جائے گا. وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے پہ میں کرم کرتے رہوں، رحم کرتے رہوں. وہ بہانے ڈھونڈ رہا اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے کہ کہاں سے کیسے میں نازل کروں. اور یہ تو شکر ادا کرو کہ تم در اہل بیت سے وابستہ ہو، اس لیے زیادہ رحمت تمہارے پاس آ رہی ہے. یہ شکر ادا کرو کہ دل میں محبت اہل بیت ہے جس کی وجہ سے رحمت تمہارے پاس آ رہی ہے. ہم نہیں کرتے شکر کرنا بھی عبادت ہے. دوستو عبادت افضل ترین چیزوں میں ایک چیز رکھی انسان میں اور جانور میں. کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ جو عبادت نہیں کرتا اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا. جانور کو عقل نہیں ہے لیکن سر جھکا رہے. اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنا پھر ہم سر نہیں جھکا رہے. کتنی افسوس کی بات ہے. عبادت کثرت سے کرو. کوئی پرابلم ہو، اگر میں پہلے نبی ادریس سے پہلے 2 باتیں اور بتاتا کہ اگر تم عبادت کثرت سے کرو نا تو اللہ تمہاری عزتوں کو بڑھاتا. پوری دنیا یہ چاہے کہ تمہاری عزت ختم ہو جائے لیکن اگر وہ چاہے تو تمہاری عزت ملتی اگر وہ تم عبادت کرو گے. دوسری چیز، مثال کے طور پہ کوئی لڑکی ہے یا کوئی لڑکا ہے، اس کو جاب نہیں ہے، وہ عبادت کرے اللہ کی. عبادت صرف میں بار بار بول رہا، صرف نماز عبادت نہیں ہے، 1000 چیزیں عبادت ہے. کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والے کا اتنا اجر بتایا گیا کہ وہ جو مانگے گا اللہ اس کی دعا کو پورا کرے گا. جو مانگے گا. اگر تم عبادت میں تمہارا شوق ہے، میں یہی بولتا یوتھ کو کہ اپنا شوق عبادت میں پیدا کرو. پر آپ دن بھر میں آدھا گھنٹہ عبادت کرتے ہوں گے، 17 رکعت نماز پڑھتے، ایک آدھا گھنٹہ اور بڑھا لو، 10 منٹ اور بڑھا لو، ہر روز 5 منٹ بڑھاؤ تو تمہاری عبادت بڑھتی جاتی ہے. جب تمہاری عبادت بڑھتی جا رہی ہے نا، کچھ نہیں کر سکتے صرف تسبیح پڑھو بیٹھ کے، یہ بھی عبادت ہے. کچھ نہیں پڑھ سکتے صلوات پڑھتے رہو، یہ بھی عبادت. کچھ نہیں کر سکتے استغفار کرتے رہو. کچھ نہیں کر سکتے ماں کے چہرے کو دیکھتے رہو، ماں باپ کے چہرے کو دیکھتے رہو، مومن کو دیکھتے رہو. کچھ نہیں کر سکتے ایک مومن کے سامنے بیٹھ کے اس کے چہرے کو دیکھو اور مسکراتے رہو اور دل میں ہمیشہ یہ دعا کرنا کہ اللہ میں نے سب کو معاف کیا، اب تو مجھے معاف کر دے. بہت ڈیفیکلٹ ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ کسی کو معاف کرنا. کل کی مجلس یاد ہے آپ کو، میں اس پہ بات نہیں کر رہا، میں بتا رہا آپ کو. صرف میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب تسبیح بی بی زہرا پڑھو تو اپنے ہاتھ پہ پڑھو. خاموش ہو گئے. ریزن کیا، کیوں بول رہا میں؟ خاک شفا پہ پڑھو. خاک شفا کی تسبیح بیسٹ ہے، اس لیے کہ جب تم خاک شفا پہ اللہ کی عبادت کرتے تسبیح پڑھتے اللہ اکبر بولتے تو خاک شفا بھی اللہ اکبر بولتے. خاک شفا کی یہ فضیلت ہے. تو یہ پلاسٹک کے میں منع نہیں کر رہا، پلیز غلط مت سمجھو، آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی واجب نہیں ہے. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں عبادت میں شوق اور ثواب زیادہ لینے کے لیے. ہر آدمی چاہتا نا کہ مجھے ایک چھوٹا کام کرو ثواب زیادہ ملے، تو یہ پلاسٹک کے دانوں پہ کچھ ملنے والا نہیں. اس سے بہتر کیا ہے؟ 2 فائدے بتا دو. سجدے کا ہاتھ میں اٹھا لو اور اس پہ پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہاتھ میں رکھ کے. خاک شفا ہے، وہ قبولیت بھی ہو جائے گی. دوسری چیز کیا؟
تم ان انگلیوں پہ پڑھ رہے نا بی بی کی تسبیح، لحد میں جانے کے بعد یہ انگلیوں سے نور نکلے گا، اندھیرا دور ہوگا، روشنی آئے گی، اور انگلیاں گواہی دیں گی اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ تیری عبادت کرتا تھا ایسی انگلیوں سے۔ کوشش کرو اس طرح بھی پڑھنے کی۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ پلاسٹک کے دانوں پہ مت پڑھو، ضرور پڑھو، کوئی منع نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن آپ کو بتا رہا ثواب زیادہ۔ یہ بیماری ہے، یہ شیطان تمہارے دلوں میں ڈالے گا کہ عبادت کرنے کے بعد دل میں خواہش پیدا ہو کہ میری عبادت کو کوئی دیکھے اور مجھے اپریشیٹ کرے۔ دوستو یہ چیز کو نکالو کہ کبھی کوئی نیکی کرو، کبھی ایکسپیکٹ مت کرو لوگوں سے کہ وہ تمہاری تعریف کرے عبادت کی، بلکہ دعا کرو کہ وہ تعریف کرے تمہاری عبادت کی۔ ہمارے پاس پرابلم یہی ہے، ہم تھوڑی عبادت کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں شب نماز پڑھتا ہوں، میں یہ نماز پڑھتا ہوں، میں اتنے تسبیح پڑھتا ہوں۔ You don't need to say ایک جملے کا ذمہ دار ہوں میں، what I'm saying، اس میں انانیت آئے گی، لوگ تعریف کریں گے۔ لوگوں سے ایکسپیکٹ مت کرو اپنی عبادتوں کی تعریف۔ کیا بول رہے ہیں؟ لوگوں سے کوئی عبادت کرو، زبان مت کھولو کہ میں یہ کروں یا یہ کروں۔ جتنی پوشیدہ چھپی ہوئی عبادت ہے وہ سب سے اچھی عبادت ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ آغا خمینی کی ایک بات یاد آئی مجھے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ رہبر انقلاب نجف اشرف کا واقعہ ہے۔ نجف اشرف میں جب وہ ایران سے نکالے گئے تھے اور کویت کے بارڈر سے یہ نجف اشرف گئے تھے، وہیں سے پورا ریولیوشن ہوا، تو آغا خمینی نے ایک مجلس پڑھی تھی، وہاں پہ سب نے بڑی تعریف کی، اتنا بڑا مرجع، ایسا انہیں علم کا سمندر، فصاحت و بلاغت کے گوہر برسا رہا تھا۔ 1 گھنٹے کی تقریر، ہل گیا مجمع۔ اترنے کے بعد ہر آدمی آگے بڑھ کر رہبر کو مبارکباد دینے لگا، بس خاموش بیٹھ گئے، پھر گئے نہیں ممبر پہ، 10 سال تک رکے رہے، 10 ایئرس کے بعد پھر آئے ممبر پہ۔ تو ایک شخص تھا جو وہ مجلس میں بھی تھا، یہ مجلس میں بھی تھا۔ 10 سال میں علم اتنا بڑھ گیا کہ اب جو مجلس پڑھی وہ اس سے بھی بہتر علم کا سمندر تھا جو آپ کی زبان سے نکل رہا تھا۔ تو مجلس کے بعد اس شخص نے کہا، وہ بھی عالم دین ہے، غور سے سنو، اس عالم دین نے کہا کہ آغا اتنے سال کا گیپ دے دیا آپ نے کوئی مجلس ہی نہیں پڑھی، میں اس مجلس میں تھا اور پھر آج سنا آپ کو اتنے سال کے بعد۔ تو کیا کہا؟ دیکھیے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آغا نے کہا، غور سے سنو، جواب سنو، آغا نے کہا کہ اس مجلس کے بعد سارا مجمع میری تعریف کر رہا تھا اور میرا دل بہت خوش ہو رہا تھا، I was very happy، میرا نفس شامل ہو گیا تھا۔ یار نہیں سمجھے، کہا میرا نفس شامل ہو گیا تھا، تو اب میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی کروں جس سے میرا نفس شامل ہو کے میری عبادت میں کوئی فرق آ جائے۔ کیا سن رہے، کیا سن رہے؟ امام علی کا جملہ جنگ خندق کا، مولا علی کے نفس کے بارے میں کوئی بول سکتا؟ اللہ کا نفس ہے وہ۔ مولا عمر ابن عبدود کے سینے سے اترے، کیوں اترے؟ اس نے گستاخی کی تھی ظالم نے۔ تو جب پوچھا مولا آپ اترے کیوں؟ تو کہا جب اس نے گستاخی کی تو میرا نفس شامل ہو گیا بدلے کے لیے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے کوئی عمل میں میرا نفس شامل ہو جب میں اللہ کے لیے کر رہا۔ کیا سن رہے؟ وہ امام ہے، یہ غلام ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ احتیاط کیا ہے؟ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مجلس کے بعد سارا مجمع آئے اور آ کے بولے کیا مجلس پڑھی۔ اللہ میں کیا بول رہا ہوں، میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میں کوئی عبادت کروں تو سارا مجمع آ کے بولے یار تم کتنی اچھی عبادت کرتے ہو۔ ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کوئی نیک کام کرو، ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام پیپل، لوگوں سے ایکسپیکٹ مت کرو کہ وہ تمہاری تعریف کرے، نہیں کرے تو بہتر ہے۔ میرے یار میں کیا کرتا، باہر جا کے بولتا بھائی میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، کہ لوگ مجھے دیکھیں، دیکھ کے اپریشیٹ کریں۔ نو، اپریسیشن مجمع سے نہیں لینا، اپریسیشن اللہ سے لینا۔ بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن یو کین ڈو اٹ، یو کین ڈو اٹ۔ میں نے رہبر کا واقعہ اس لیے سنا۔ ہم کو کیا دعا کرنا ہے کہ پروردگار جب موت آئے
خاتمہ ایمان پر ہو. یہ سب سے بڑی دعا یاد رکھو کہ خاتمہ اینڈ تمہارا ایمان پہ ہونا چاہیے. اگر اینڈ خدا نہ خواستہ ایمان پہ نہ ہونا تو پوری آپ کی زندگی ختم ہو گئی, پوری لائف ختم ہو گئی. اس لیے کہ گناہ کی کثرت تمہارے ایمان کو رخصت کر دے گی.